دیا جاتا ہے دنیا کو یہیں سے درس حکمت کا، سبق دنیا نے سیکھا ہے یہیں سے پیار و الفت کا، اخوت شان استغنا مدارس کے نشان ٹھہرے، محبت کے یہی مرکز ہماری جان جا ٹھہرے، ہمارے پاس ہے دولت علوم دین و دنیا کی، ہے جو کچھ بھی یہاں پر وہ وراثت اہل صوفہ کی۔ حضرت مفتی صاحب سے گزارش ہے اپنے خطاب سے مستفیض پر۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر اجلاس، صدر جمعیت علماء جھارکھنڈ، ہمارے اور آپ کے مخدوم اور محترم جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء ہند اور جھارکھنڈ ریاست کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے صدور اور نظما اور معزز اراکین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اعزاز اور اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کے درمیان جمعیت کے تعلق سے کچھ عرض کر سکوں۔ جمعیت علماء ہند جس سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، یہ محتاج تعارف جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 100 سال سے زائد اس جماعت کے کارنامے ہیں اور ذرّی کارنامے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں جمعیت علماء کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جمعیت علماء نے جن مقاصد کو ملک میں حاصل کیا تھا ان مقاصد پر جو مسلسل ضرب لگائی جا رہی ہے، اس سے جمعیت علماء کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جمعیت علماء سے وابستہ جو اراکین ہیں ان اراکین سے عامت المسلمین کی امیدیں زیادہ وابستہ ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم میدان میں نئی توانائی کے ساتھ آئیں، نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آئیں، اور آپس میں مذاکرے کے ساتھ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کو موجودہ احوال میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے مختلف ریاستوں میں جمعیت علماء کے علاقائی اجلاس ہو رہے ہیں۔ یہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جھارکھنڈ کی ریاست کے 9 اضلاع کا یہ مجلس منتظمہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کے اندر 9 اضلاع کے صدور اور نظما اکٹھا ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی دیر میں جمعیت کے نظام اور جمعیت کی تشکیل کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ اصل خطاب تو جگر گوشے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم کا ہے، جس سے مجھے بھی استفادہ کرنا ہے، آپ کو بھی استفادہ کرنا ہے، اور اس سے ایک نیا اور عزم اور حوصلہ ہمیں لے کر کے لوٹنا ہے۔ جمعیت علماء یہ علماء کی جماعت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے علماء کی ذمہ داریوں کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک چھوٹے سا ٹکڑا اور حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا ہے۔ یہ علماء کی جماعت نام کی نہیں ہے بلکہ کام کی جماعت ہے، اور علماء جو اس سے وابستہ رہے ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی قربانیاں یہ بتاتی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں علماء کو جو ذمہ داری دی ہے اور علماء کا جو مقام ہے، ان ذمہ داریوں کو انہوں نے بہتر انداز سے پورا کیا ہے اور ایک اسوہ اور نمونہ اس ملک میں چھوڑا ہے۔ ان قربانیوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمعیت علماء ہند کے نام سے 1947 میں تنظیم کا وجود ہوا ہندوستان میں، میں یقین 1919 میں 1947 میں نے کہہ دیا 1919 میں قیام ہوا۔ اس وقت اس تنظیم کو وجود میں لانے کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ ملک غلام تھا، ملک کو آزاد کرنے کے لیے 250 سال مسلسل ملک میں مختلف محاذ پر محنت کی جاتی رہی، قربانیاں دی جاتی رہی، کامیابی اور ناکامی ان دونوں سے علماء دوچار ہوتے رہے، لیکن 250 سال قربانیوں کے نتیجے میں جو ملک کے لیے بہتر چیز وجود میں آ سکتی تھی، وہ جمعیت علماء کا وہ پلیٹ فارم ہے جو جمعیت علماء ہند کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ملک میں یہ واحد تنظیم ہے جو پہلا مقصد ہے اس مقصد میں بھی کامیاب رہی۔ پہلا مقصد اس کا ملک کو آزاد کرنا تھا، ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد دوسرا ٹارگٹ، مقصد اور بنیاد جو اس جماعت نے بنایا کہ ملک سیکولر رہے گا۔ اس جماعت کا بنیادی نظریہ یہ ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ کل بھی رہے گا، کہ یہ جماعت فرقہ پرستی سے کبھی تال میل نہیں کرتی۔ فرقہ پرستی کی یہ مخالف جماعت ہے، چاہے فرقہ پرستی وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو، غیر مسلمین کی طرف سے ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی طرف سے ہو، فرقہ پرستی کی یہ مخالف جماعت ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس جماعت کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد انسانیت پر ہے۔ انسانیت کے لیے فرقہ پرستی یہ سب میں قاتل ہے۔ یہ انسانیت کو جوڑنے والی چیز نہیں ہے، توڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے انگریزوں نے جس وقت مذہبی جنون مسلمانوں کے اندر پیدا کیا اور ملک کی تقسیم اور پاکستان کے وجود کی بات آئی، تو جمعیت علماء کے اکابر نے ہر طرح کی قربانیوں کو پیش کیا، لیکن فرقہ پرستی کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں، نہ اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے اور نہ ملک کی تقسیم کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن مقدرات ہوتے ہیں، ملک جمعیت علماء کے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ جب ملک آزاد ہو گیا تو ملک کے بٹنے کی بات آئی، تقسیم کی بات آئی۔ جمعیت علماء مضبوطی کے ساتھ اس کی مخالفت پر ڈٹی رہی، لیکن جب ملک تقسیم ہو گیا اور اس ملک میں کون سا دستور ہونا چاہیے، کیا نظام ہونا چاہیے، وہاں جمعیت علماء کے اکابر پوری استقامت کے ساتھ لگ گئے کہ یہ ملک سیکولر ہوگا، یہ ملک سب کا ہوگا، اس ملک میں تمام شہری رہیں گے۔ اس ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ملک کا دستور ایسا بنے گا کہ ان تمام قربانیوں کا حصہ رہے گا۔ وہ لوگ جو انگریزوں کی جاسوسی کرتے تھے، جو ملک کی آزادی کے لیے تحریک میں جانوں کو قربان کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے فکر اور نظریے کو اس دستور کے اندر کہیں کوئی جگہ نہیں دی جائے۔ چنانچہ اس ملک پر احسان ہے، جس احسان کے نتیجے میں ہم اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں، اپنے مدرسے بنا رہے ہیں،
اپنے امتیاز اور تشخص کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ دستور رہے گا ملک کے اندر، جمہوریت ملک کے اندر رہے گی، اور ملک کے ہر شہری کو یکساں درجہ حاصل رہے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کی دور اندیش نگاہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ 75 سال کے بعد جو حشر ہونے والا ہے، اس کی لڑائی لڑنے کی جو قوت امت کو دی جا سکتی ہے وہ ہے دستور، اور آزاد دستور اور سیکولر دستور۔ ہم نے کل لڑائی لڑی تھی، اس بنیاد پر لڑی تھی کہ یہ ملک ہندوستان کے شہریوں کا ہے۔ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں اس ملک کے اقتدار کے، وہ مستحق نہیں ہیں، وہ غاصب ہیں، ان کو ملک کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ کل ایک وقت آنے والا تھا، ہمارے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان اکابر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ان اکابر کے خون اپنے جسموں میں گردش کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ان کو اکابر نے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ دستور دیا ہے، اس دستور کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو ملک پھر غلامی کی طرف جائے گا، تو اسی طرح سے ملک کے ان لوگوں سے ملک کو آزاد کرا دو گے جو فرقہ پرست ہے، جو ملک کے دشمن ہیں، جو ملک کے بہی خواہ نہیں ہیں۔ ملک پر جب وقت آیا تھا، اس وقت اگر وہ ملک کے بہی خواہ ہوتے تو جس طرح سے ملک کے شہریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اسی طرح سے وہ بھی نذرانہ پیش کرتے، لیکن اس وقت وہ ملک کے دشمن کے جاسوس بن گئے۔ اس لیے وہ ملک کے دشمن کل بھی تھے، آج بھی ملک کے دشمن ہیں، اور کل بھی وہ ملک کے دشمن۔ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا یہ ملک پر بڑا احسان ہے کہ ملک کا دستور سیکولر ہے، اس کے اندر تمام طبقات، مسلمان ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، ہر ایک کے مذہب کی رعایت کی گئی ہے، ہر ایک کے کلچر کی رعایت کی گئی ہے، ہر ایک کے تہذیب اور تمدن کی رعایت کی گئی ہے، ہر ایک کو مذہبی، تعلیمی، سماجی آزادی دی گئی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو جمعیت علماء ہند نے اپنے قیام کے بعد، آزادی کے بعد فوراً حاصل کی ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء خود کتاب و سنت پر عمل کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیں۔ علماء وارثان انبیاء ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طرح سے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کی دینی زندگی اور دنیاوی زندگی کی فکر کی ہے، ہم وابستہ ہیں جمعیت علماء سے، بزرگوں کی جماعت سے وابستہ ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہمارے مختلف اضلاع کے 9 اضلاع کے اراکین بھی جمع ہیں، ان کے صدور اور نظمہ بھی جمع ہیں۔ ہم اپنوں سے کہنے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمونۂ عمل بنیں، ہم امت مسلمہ کی رہنمائی کریں، جس فکر سے ہم وابستہ ہیں اس فکر سے ان کو بھی وابستہ کریں۔ اگر ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں تو ان کے نظریے کو، ان کی فکر کو فرقہ پرستی کی مخالفت میں آمادہ کریں، کھڑے کریں۔ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ توحید اور ان عقائد صالحہ پر گامزن ہے، مستقیم ہے، استقامت کے ساتھ ہیں، تو ہم سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کے عقائد کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کے اعمال کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء سے وابستگی کا نتیجہ صرف دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، دنیا میں آپ کو باعزت زندگی ملے گی، لیکن اس جماعت کی وابستگی سے جو اخلاص ہمیں ملے گا، جو تقوی ہمیں ملے گا، جو للہیت ہمیں ملے گی، کتاب و سنت کے حصول کا جو جذبہ ہمیں ملے گا، اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کے زندگیوں کے نتیجے میں، وہ ہماری آخرت کو سنوارنے والا بنے گا۔ اس لیے اس جماعت سے وابستگی کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ کی رضا ہے۔
اس مقصد کو ہمیں کسی وقت فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے ہر عمل کو کتاب و سنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق بنانا چاہیے۔ یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو ہر موقع پر ہر طرح کی قربانی دیتی ہے۔ ملک کو ضرورت پڑی سیاست میں آنے کی تو اس جماعت میں سیاست میں آ کر کے دکھا دیا، اور ملک آزاد ہو گیا، ملک کو ضرورت پڑی کہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں تو اس جماعت نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ اب ملک میں سیاسی کشمکش کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ سیاسی کشمکش میں اگر آپ مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کا سکون غارت ہو جائے گا، اور وہ ذمہ داری جو قوم و ملت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہزار رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اس لیے جمعیت علماء نے اپنے آپ کو پارلیمانی سیاست سے الگ کر دیا، لیکن سیاست پر نظر رکھنے والی ہے۔ پارلیمانی سیاست میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بیر رکھنے والی نہیں ہے۔ اس سیاست کو وہ گندی سیاست نہیں سمجھتی ہے، وہ ضرورت سمجھتی ہے۔ وہاں آپ پہنچتے ہیں تو جو جمعیت کی روح ہے اس روح کو آپ کو زندہ کرنا پڑے گا، امانت سے، صداقت سے۔ جو جمہوری اصول ہیں ان اصولوں کو زندہ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ اگر ایک ممبر بن رہے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بن رہے ہیں، اور دوسرے لوگ دوسرے مذہب کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، تو وہاں ممبر پارلیمنٹ بن کر کے آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ایک مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والا ممبر کیسا ہوتا ہے، اس کی امانت، دیانت اور ملک کے تئیں اس کی وفاداریاں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء بحیثیت جماعت کے سیاست میں حصہ نہیں لیتی ہے، لیکن جمعیت علماء کے ممبران میں سیاسی لوگ جمعیت علماء کے اراکین کے ساتھ برابر درجہ حاصل کرتے ہیں اور برابر رہتے ہیں۔ اس لیے ملک و قوم کی خدمت کے لیے علماء کو عوام کی ضرورت ہوگی، اور جمعیت علماء کو ہر طبقے کے نمائندہ لوگوں کو ضرورت ہوگی۔ ان لوگوں کو ضرورت ہوگی جو اپنی کارکردگی کو اپنے میدان میں پیش کر سکیں۔ اگر کسی کا تعلق وکالت سے ہے تو جمعیت علماء کو ایک وکیل کی ضرورت ہے، جمعیت علماء کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جمعیت علماء کو ایک سیاسی رہبر کی ضرورت ہے۔ مختلف میدانوں میں جمعیت علماء اسی وقت خدمت کر سکتی ہے جب جمعیت علماء اپنے وابستہ لوگوں میں ہر طبقے کو اپنے سے قریب کرے گی۔ جمعیت علماء جوڑنے والی جماعت، یہ توڑنے والی جماعت نہیں ہے۔ یہ اپنے عقائد کی فکر کرتی ہے اور اپنے سیاسی موقف کی، سماجی موقف کی، قومی موقف کی فکر کرتی ہے، لیکن کسی سے بیر اور نفرت نہیں کرتی۔ یہ مدوں پر جوڑتی ہے۔ ملک کو اگر قربانی کی ضرورت ہوئی تو قربانی کے لیے پورے ملک کو اٹھا دیتی ہے۔ ملک کو اگر کوئی سیاہ قانون آتا ہے، اس سیاہ قانون کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے تو بلا امتیاز مذہب و ملت جمعیت علماء کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں وہ آواز لگاتی ہے، تو سکھ بھی اس کے منچ پر آتا ہے، عیسائی بھی ان کے منچ پر آتا ہے، دھرم گرو بھی ان کے منچ پر آتا ہے۔ مختلف تنظیموں کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ سب کے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مذہب پر عمل کیجیے۔ آپ جہاں اپنے دھرم گرو کی باتوں کو مان سکتے ہیں وہاں دھرم گرو کے ساتھ آپ رہیے۔ جس عبادت خانے میں آپ کو عبادت کرنی ہے وہاں آپ عبادت کیجیے۔ جمعیت علماء کسی سے توڑ نہیں رکھتی۔ جمعیت علماء جو موقف رکھتی ہے، جو مدعا رکھتی ہے، جس بنیاد پر لاتی ہے، تمام لوگوں کو جوڑ لیتی ہے۔ یہ اس کا طرز عمل ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ غیر مسلمین اور مسلمین کے اندر امتیاز نہیں کرتی ہے، وہ جہاں مدد کرتی ہے۔ اگر سیلاب آیا اور سیلاب نے بستیوں کو بہا دیا اور بستیوں کو بسانے کی ضرورت ہوئی تو جمعیت علماء یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کتنے سکھ اس کے اندر ہیں، کتنے عیسائی اس کے اندر ہیں، کتنے غیر مسلم اس کے اندر ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ فکر ہے۔ اسی فکر سے جمعیت علماء کل بھی کامیاب رہی، آج بھی کامیاب ہے، اور ملک میں جتنی کامیاب جماعت جمعیت علماء ہے اس کے مقابل میں کوئی تنظیم موجود
وہ ہر ایک کے لیے بات کاری ہے تو گھر ان کے لیے بنائے گی، سب کے لیے بنائے گی۔ ان کو راحت رسانے کا ہے تو سب کو دے گی۔ اگر ان کے اندر شہدا ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کی مدد کرتی ہے تو بلا امتیاز کرتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا یہ خصوصی وصف ہے، یہ بنیاد ہے، یہ پہچان ہے اس ملک کے اندر جمعیت علماء۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تمام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم جمعیت کی تاریخ کو پڑھیں، ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اکابر کی قربانیوں کو پڑھیں، اپنے اکابر کی ان مشکلات کو پڑھیں جو مشکلات آج سے زیادہ تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جتنا بہترین زمانہ رہے گا اتنی آزمائشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ صحابہ کرام کی مشکلات، صحابہ کرام کی مصیبتیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے مقابل میں بہت زیادہ تھی۔ جیسے جیسے زمانہ شر کی طرف جائے گا قربانیاں کم تو ضرور ہوں گی، مشکلات کم تو ضرور ہوگی، لیکن زمانے کے اعتبار سے اس سے بدتر ہوگی، اس سے بہتر بہت زیادہ خراب ہوگی۔ اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ان کے ایمان کے مقابل میں وہ قربانیاں کچھ نہیں تھیں۔ آج جس دور میں ہم ہیں، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، ہمارے اعمال انتہائی کمزور ہیں، ہمارے اعمال سنت سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا فضل اس سے زیادہ ہے جتنا فضل و کرم اللہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات میں نے کیوں کی ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ مواخذہ کرتا تھا، پکڑ کرتا تھا۔ اگر ان کے اندر 99 ایسی چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالی گرفت کر سکتا ہے اور ایک چیز ایسی ہے جو ناقابل گرفت ہے، تو آج آپ کا حال یہ ہے کہ اللہ نے یہ پیمانہ بنایا ہے کہ 99 اگر غلطیاں ہیں آپ کی تو ان کو معاف کر دے گا، اور ایک اچھائی ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنا بنا لے گا، اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اگر 99 اچھائیاں ان کے پاس ہیں اور ایک بال کے برابر خرابی اللہ کے حکم سے ذرا سا انحراف آیا تو ان کی گرفت آ جایا کرتی۔ وہ امت کے لیے ڈائی کا کام کرتے تھے، امت کے لیے ڈائی، جیسے کارخانے میں ایک ڈائی ہوتی ہے، انتہائی اچھی ہوتی ہے، اس سے مال بنتا ہے، ڈائی میں ذرا برابر بال کے برابر بھی کہیں کمی نہیں ہوتی ہے تو مال کے 3 درجے نکلتے ہیں، اول دوم سوم نکلتا ہے۔ صحابہ کرام امت کے لیے ایسا نمونہ ہے جس نمونے کے اندر ایک پوائنٹ بھی ذرا سی بھی غلطی، ذرا سا بھی کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کندن بنانے کے لیے جو رحمتیں تھیں ان رحمتوں کو اس اعتبار سے کم کیا۔ آج ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر قدم پر شامل حال ہوگی۔ ہم اس زمانے میں ہیں جہاں اللہ کی اسکیمیں چل رہی ہیں، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی کرم پر، اللہ کی نصرت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں لیکن ہمارے حالات انشاءاللہ آج بھی بہتر ہیں اور کل بھی بہتر رہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا رکھا ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے ہم کہیں گے فزت برب الکعبہ، ہم کامیاب ہو کر کے جا رہے ہیں۔ ہماری کامیابی اس کے اندر مثبت۔ میرے دوستو، یہ ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں نئی توانائی کی ضرورت ہے۔ آج جمعیت علماء کا جو ٹرم ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک دستور ہے، یہ دستوری بھی جماعت ہے۔ اس دستور کے اندر ہر 2 سال کے بعد، اب 3 سال ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جو آئے گا وہ ٹرم 3 سال رہے گا۔ اس کے اندر ممبر سازی کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے،
اس کا کوئی ایک ممبر غیر مسلم نہیں ہوتا، تمام مسلمانوں کی جماعت ہے اور ہر مسلمان اس کا ممبر ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر جو جماعت کی پہچان اور قوت ہوتی ہے وہ ممبر سازی، یہ جمہوری نظام ہے کہ ملک کے اندر آپ بار بار ممبر سازی کریں، آپ کی جان اور آپ کی قوت اور طاقت یہی ممبران ہوتے ہیں جو ابتدائی طور پر جمعیت علماء کی فیس ممبری ادا کر کے اس کے اغراض و مقاصد کو پڑھ کر کے یہ عہد کرتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہ اغراض و مقاصد بالکل درست ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں گے۔ بس جمعیت علماء سے وابستگی کے لیے اتنی سی ضرورت ہے کہ اغراض و مقاصد کو وہ تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے جوڑنے اور وابستہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جمعیت علماء اسے اپنی تنظیم میں لے لیتی، کوئی اور شرط نہیں، بس وہ جمعیت علماء کا ممبر بن جاتا ہے۔ یہ ممبر سازی جب ٹرم ختم ہو جاتا ہے تو شروع کی جاتی ہے۔ آپ کا یہ ٹرم ختم ہو گیا فروری کے اندر، اب یہ ممبر سازی کی مدت متعین کر دی گئی ہے کہ 16 مئی تک ہر ریاست کے اندر ممبر سازی کی جائے گی، یعنی نئے لوگوں کو جمعیت سے جوڑا جائے گا۔ جمعیت زمینی کام کرتی ہے، کاغذی نہ کام نہیں کرتی۔ اخباروں میں جمعیت زندہ رہے اس پر جمعیت یقین نہیں کرتی ہے، دلوں میں زندہ رہے، مسلمانوں کے درمیان زندہ رہے، قوم کے ہر شہری کے اندر زندہ رہے، زمین پر زندہ رہے، جمعیت اس پر یقین کرتی۔ اس لیے جمعیت کے ہاں یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ اسے اشتہار دیا جائے۔ یہ جو حضرت مولانا کا ابھی مفتی شہاب الدین صاحب نے بتایا 25 سالہ یہاں کی خدمات ہے، ان خدمات کو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اخبار میں آپ نہیں پائیں گے لیکن زمین پر آپ پائیں گے۔ گاؤں گاؤں پانی کا نظام ہے، گاؤں گاؤں دینی تعلیم کا نظام ہے، گاؤں گاؤں قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کا نظام ہے۔ یہ زمینی نظام ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کے نتائج ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ اخبار آج پڑھا کل چلا گیا، لیکن یہ جو آپ کی محنت ہے زمین پر ہوتی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چمکتی رہتی ہے۔ اس لیے جمعیت کا ایک نظام ہے کہ آپ ممبر سازی ہر ٹرم کے بعد کریں۔ ابھی مفتی شہاب الدین صاحب نے کہا کہ 5 لاکھ ممبر سازی ہم نے اس وقت کی تھی جب میدان میں تقابل کی ضرورت تھی، آج دوبارہ 5 لاکھ انشاءاللہ ہم ممبر سازی کریں۔ اب یہ ممبر سازی کی اہمیت اگر آپ نے کسی کو نہیں بتائی اور ممبر سازی کی اہمیت خود آپ نے نہیں جانی تو ممبر سازی میں آپ کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ممبر سازی کی اہمیت کو جمعیت کے دستور کے مطابق سمجھنے کے لیے آپ اتنی بات سمجھیں کہ جمعیت علماء کا جو ممبر گاؤں میں بنتا ہے اور وہ 4 آنا کی رسید سے لے کر کے اب 2 روپے کی رسید تک ہوئی ہے، وہی جمعیت علماء کا ممبر ضلع کا صدر بن سکتا ہے، وہی جمعیت علماء کا ممبر صوبے کا صدر بن سکتا ہے، وہی جمعیت علماء کا ممبر مرکز کا صدر بن سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے وہ بنیادی ممبر سازی ضروری ہے۔ جہاں کہیں وہ ہے، مفتی شہاب الدین صاحب اگر اپنے گاؤں میں ہیں تو وہ اپنے گاؤں کی بھی ذمہ داری لیں گے، پھر وہ ضلع کے اندر آئیں گے، رکن بن کر کے آئیں گے، عہدے دار بن کر کے آئیں گے، ذمہ دار بن کر کے آئیں گے تو وہ ضلع کی ذمہ داری بھی نبھائیں گے، پھر وہی وہ آگے بڑھیں گے تو ریاست کے اندر آئیں گے تو ریاست کی بھی ذمہ داری نبھائیں گے،
پھر وہ مرکز میں جائیں گے تو مرکز کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب ایک آدمی آپ کا نمائندہ ہے جو گاؤں کا نمائندہ ہے، یہ نمائندگی آپ کو پورے ملک کی کر رہا ہے، اس نمائندے کو بنانا اور اس نمائندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں جمعیت کے موقف، جمعیت کی خدمات کو وہ زندہ کرے۔ اس لیے جمعیت کے کسی عہدے پر کوئی آدمی بغیر ممبر بنے ہوئے، بغیر ممبر سازی کے نہ منتخب ہو سکتا ہے، نہ فائز ہو سکتا ہے، نہ اسے منتخب کرنے کا دستور اختیار دیتا ہے۔ اس لیے ممبر سازی کی یہ اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو ہم سمجھیں کہ دستوری اعتبار سے جو مراتب بنے ہوئے ہیں، جو درجات بنے ہوئے ہیں، جو ترقیات کے منازل طے کیے گئے ہیں، ان منازل کو طے کرنے کے لیے بنیاد ہے ممبر سازی۔ دوسری چیز کہ جمعیت علماء کی جو خدمات ہے، جمعیت علماء کے جو عزائم ہیں، ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے یہ مقام ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مکتب قائم کرنا ہے تو کہیں کسی مقام پر مکتب قائم کریں گے۔ ساری چیزیں اس زمین پر ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے قیام کے لیے آپ کو بنیادی ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی سوسائٹی بنانا ہے تو سوسائٹی میں بنیادی ممبروں کو ضرورت ہوتی ہے، وہی کے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں آپ کو جلسہ کرنا ہے تو عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اس اہمیت کو محسوس کریں، اور محسوس کرنے کے بعد لوگوں کو جوڑیں اور بتائیں یہ ان سے کہ جمعیت علماء کے پورے ملک کے نیٹ ورک سے، جو پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے اور جو نمائندگی کا اس کا نظام ہے، اس نظام سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور قوم و ملت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنی اکائیوں کو مضبوط کریں، مقامی جمعیتوں کو مضبوط کریں۔ اس کے مضبوط کرنے کے لیے ہر ضلع کے صدور اور نظمہ اگر تیار ہو جائیں، جو ضلع کے اندر مکاتیب ہیں، بڑے مدارس ہیں، ان کو تیار کر لیا جائے، ہر گھر کے ذمہ داروں کو تیار کر لیا جائے کہ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے افراد کی ممبر سازی کی ذمہ داری لے لے، ہر مدرسہ اپنے اساتذہ کے ذریعہ ممبر سازی کی ذمہ داری لے لے، ہر صدر اور عہدیدار اپنے حلقے کے اندر جتنے گاؤں ہیں ان گاؤں کی ممبر سازی کی ذمہ داری لے لے۔ تو اس طریقے سے ممبر سازی کا جو ٹارگٹ ہے اس کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ ملک جمہوری ہے، یہاں صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، یہاں اعداد کو دکھا جاتا ہے۔ آج ملک میں 1 کروڑ کی ممبر سازی آپ کی ہے تو 1 کروڑ افراد کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر 50,000 کی ممبر سازی ہے تو اس ضلع کے صدر کے پیچھے 50,000 کی طاقت اس کے پاس ہے۔ اگر ایک ریاست کے اندر 5 لاکھ کی ممبر سازی ہے تو اس ریاست کا صدر اور سیکریٹری جہاں کہیں وہ جائے گا وہ تنہا نہیں بول رہا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ نمائندگی کا سسٹم کسی اور جماعت میں نہیں ہے۔ اس سسٹم کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اور یہ سسٹم جتنا مضبوط ہوگا اور آپ کی اکائیاں جتنی مضبوط ہوں گی، جمعیت علماء کو اتنی قوت اور طاقت ملے گی، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اتنی ہی آپ کو خدمت کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔